اس کے لیے ہم نے سوچا کہ چونکہ ہم نے دیکھا کہ کل ہمارے مراد علی شاہ صاحب ملیر میں جا کر، جو ہے تو کرنگی لیکن ملیر میں جا کر انہوں نے بڑے دعوے کیے. اس کے بعد کل پتہ چلا کہ یونس سیٹھ جو وزیر اعلیٰ ایکٹنگ یا ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ سندھ ہے، وہی اصل آصف علی زرداری صاحب کا فرنٹ مین ہے. یونس قدوائی جو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جیسے پہلے ہوتا تھا ٹپی ٹپی کون ہے، ابھی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ یونس میمن کون ہے، تو وہ یونس قدوائی، اور پتہ چلا کہ وہ زرداری صاحب کا فرنٹ مین ہے. اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ 30 یہ جو جعلی اکاؤنٹ سے ریکوریز ہوئی ہیں، 30 ارب روپے تو جمع ہو چکے ہیں، جبکہ 5000 ارب کی چوری کی ہے ان لوگوں نے، جو کہ کل فواد چوئی صاحب نے بتائی. اور جس میں یہ جو بھاگے ہوئے ہیں، جو ان کے فرنٹ مین جو بھاگے ہوئے ہیں، وہ اس چوری کے ذمہ دار ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب بھی امریکہ جا رہے ہیں، اور وہ پرچی چیئرمین بھی امریکہ جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب تو شاید ڈائریکشنز لینے جا رہے ہوں اپنے اصل وزیر اعلیٰ سے کہ آگے بتاؤ، اور بتاؤ کیا حکم ہے میرے آقا، کیا حکم ہے میمن صاحب، آگے کیسے کرنا ہے، اور شاید حساب کتاب کا سیٹلمنٹ کرنے جا رہے ہوں. اور سنا یہ کہ بلاول زرداری صاحب کی جو روانگی ہے، امریکہ یاترا ہے، جیسا کہ کل ہمارے گل صاحب نے بھی فرمایا کہ سنا ہے کوئی سی وی تیار ہو رہی ہے بہت بڑی. بلاول زرداری صاحب کی ایک سی وی تیار ہو رہی ہے، اور وہ سی وی لے کر امریکہ جائیں گے، اور وہاں انہیں بتائیں گے کہ جی میرے ابا نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں. ان کے زمانے میں تو 340 ڈرون اٹیک صرف ہوئے تھے، میں تو اور بہت کچھ کر سکتا ہوں. اور وہ سی وی ان کی تیار ہوئی، انشاءاللہ وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ایک دو روز میں انشاءاللہ اس کی ہمیں کہیں نہ کہیں سے وہ مل جائے گی سی وی، کہ یہ امریکہ میں جب ایک غیرت مند قوم کے ایک دلیر لیڈر نے جب اعلان کیا، کہ ہم نے بھی سنا تھا، لوگ کہتے تھے کہ جی یہ امریکہ کون کون کہتا تھا کہ جی یہ تو اپنی اللہ معاف کرے کہ اپنی ماں کو بھیج دیتی ہے، تو ایسی قوم ہے. بڑے عرصے بعد جو قومی غیرت ہے، قومی حمیت ہے، اس کی ترجمانی کی ہے ہمارے پرائم منسٹر نے. تو لگتا ہے کہ یہ جانا چاہ رہے ہیں امریکہ، اور جا کے کہیں گے جی وہ نہیں ایک وہ فلم ہوا کرتی تھی مشہور میں ہوں نا فلم، اس کی ریکارڈنگ کے لیے جائیں گے کہ جی میں ہوں نا، اور کیا حکم میرے آقا ہمیں بتائیے. لیکن اب وہ دور گزر گیا، اب یہ غیرت مند قوم اپنی غیرت کے فیصلے خود کرے گی. آج جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا پہلے کہ یہ سندھ کا جو بجٹ ان گلیس آپ نے دیکھا، 13 سالہ بجٹ یہ پیچھے، اور میں نے بتایا تھا کہ اس پہ ہم نے چارج شیٹس دینی ہے. تو آج میری جو چارج شیٹ ہے وہ میں ضرور دوں گا، چونکہ میں نے وعدہ کیا اب ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک چارج شیٹ ہوگی. تو ہماری بجٹ جو انہوں نے ہماری زبان بندی کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ہم نے تفصیلی چارج شیٹ دینی ہے. تو آج میں بتاؤں گا کہ کتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے جو یہ 5000 ارب اگر زرداری صاحب کے اوپر کیسز ہیں اور انہوں نے دینے ہیں، تو کیسے چرائے، کہاں سے چرائے، کس نے چرائے، اس کی بھی انشاءاللہ قسط وار ہم چارج شیٹ جاری کریں گے. ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کی نااہلی کے لیے کیس کیا ہوا ہے، کل میں کورٹ میں بھی جا رہا ہوں، اور دیگر معاملات پر یہ چارج شیٹ تو میرے لیفٹ پر موجود ہے. لیکن میں تھوڑا سا سعید غنی صاحب کی بات کرتا چلوں. کل بھی انہوں نے میری کمپنی کی بڑی سارے دن مشہوری کرتے رہے ہیں، حلیم عادل شیخ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. حلیم عادل شیخ کو بڑی پتہ نہیں تکلیف یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ نے ان کو بے نقاب کرتا ہے. حلیم عادل شیخ نے وزیر اعلیٰ کے خلاف پٹیشن دائر کر دی ہے. حلیم عادل شیخ ان کے گھر میں گھس کے نہیں کہتے کہ ان کو بے نقاب کرتا ہے، ان کے حلقوں میں جا کے بے نقاب کرتا ہے. یہ برائی ہے حلیم عادل شیخ میں. تو سعید غنی صاحب ویسے تو آج کل انہوں نے ایک نیا الگ گھر لیا ہوا ہے کھڈا مارکیٹ پہ، وہاں صرف سوئمنگ کرنے جاتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ الگ گھر ہے صرف سوئمنگ کے لیے. مطلب ماشاءاللہ ایک ویسے تو بڑے مسکین ٹائپ کے نظر آتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ بہت کچھ ہے پردے کے پیچھے. بات یہ ہے کہ سعید غنی صاحب آپ نے کہا کہ میں آپ جانے نیب جانے، وہ ہمارا واسطہ نہیں ہے اس کے اندر. باقی بات یہ ہے کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، اس کو آزادی سے کام کرنا چاہیے. اگر کسی بھی سٹیج پہ میرے اوپر کوئی چیز ہے تو انشاءاللہ ہم اس کی صفائی دیں گے، وہ ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. ہماری کتابیں کھلی ہیں، بابا روان صاحب بھی تھے، الزام لگا، صفائی دی. علیم خان صاحب چل رہے ہیں، جس چیز پہ انکوائریز تھی تحریک انصاف، ہم اپنی صفائی عدالتوں میں دیں گے. کہیں کوئی چیز آتی ہے تو ہمارے لیے ایشو نہیں ہے، ہم تیار ہیں ہر کام کے لیے. لیکن دھمکانا، اداروں کو دھمکانا، اعجاز جکھرانی کو جب وہ پکڑنے آتے ہیں تو حملہ کرا دیا جاتا ہے. اور وہ ایس ایس پی
زمین پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ اور بتا جعلی ایف آئی آر کاٹ کے جعلی لوگوں کو پکڑتا ہے اس کے اندر. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے دھمکانا شروع کیا اداروں کو, اور سعید غنی صاحب نے جو دھمکی دی ہے, سعید غنی صاحب آپ نے کہا کہ میں جاؤں گا اور اپنے کپڑے چھوڑ کر آؤں گا اور کپڑے سمیت جاؤں گا. آپ کپڑوں سمیت نہ جائیے, آپ ابڑوں سمیت چلے جائیے, آپ ابڑوں سمیت چلے جائیے اور کپڑوں کو رہنے دیجئے, اسی کو چھوڑائیے, تھوڑا بہت جھاڑیں گے ابڑوں کو, اسی میں سے بہت کچھ نکل آئے گا. تفصیل انشاءاللہ اس کی بتا دوں گا, ہوئی ابڑو اینڈ کیا کر رہا ہے وہ, تو وہ انشاءاللہ آپ اس کو چھوڑائیے. تو نیب سے بھی کہتا ہوں کہ کپڑوں شپڑوں کو چھوڑیے, ابڑوں کو پکڑ لیجیے. اور یہ جس طریقے سے انہوں نے کل یہ ٹی وی پر بیٹھے ہیں, اسی طریقے سے جب ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ تھی, سعید غنی صاحب آپ کا ایشو نیب کا تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن اصل آپ اے این ایف کا کیس ہے, اینٹی نارکوٹک فورس کا کیس ہے, اور پہلے بھی آپ کو پکڑا جانا تھا, کسی کی مہربانی شاید آپ کے کام آ گئی. آپ تو سب گواہ ہوئے, سب چیزیں میرے پاس موجود ہیں, اور تفصیل سے بھی دوں گا آپ کو. بات یہ کہ معصوم چہرے کے اندر چھپنے ہم نہیں دیں گے کسی کو. جس روز ان کے خلاف ڈاکٹر لوگ پکڑے گئے تھے, اے این ایف کا یہ فرحان شرلا گرفتار ہوا تھا, تو اس دن یہ جا کے ایئر وائی پر بیٹھ گئے تھے, اور یہ ان کی کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت نے میرے خلاف ٹاسک دے دیا ہے, اے این ایف کو ٹاسک دے دیا ہے. اچھا, اے این ایف کو کہا گیا کہ ایس پی رضوان کی رپورٹ مجھے ملی ہے. اس روز یہ اے آر وائی کے شو کے اندر بیٹھ کے لگے رہے تھے, جیسے کل یہ سارے دن ٹی وی پہ بیٹھتے رہے, اس روز یہ اے این ایف کو دھمکاتے رہے تھے. اور میں بتانا چاہتا ہوں سعید غنی صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون ہے, یہ فرحان شرلا, اے این ایف نے جس کو 2 دفعہ گرفتار کیا ہے. فرحان شرلا ان کے بھائی فرحان غنی کے ساتھ اس کی تصویر ہے, اور اس کو اے این ایف نے 2 دفعہ اس کی ایف آئی آر کاٹی. اور جب اس کو فرحان شرلے کو, اور یہ فرحان شرلا آپ کے بھائی کے ساتھ بھی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہے, اگر آپ ماشاءاللہ نیک پروین ہیں تو یہ فرحان شرلا کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں ذرا بتا دیجئے. اور یہ الزام نہیں ہے, اس دن بھی بڑے یہ ملیشیا کے کپڑے پہن کے اور وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, جواب دیں, ہو از فرحان شرلا. چلیے اگر الزام ہے تو یہ جو سی ڈی آر رپورٹس ہیں, میں بھی صحافیوں کو دے بھی دیتا ہوں, یہ فرحان غنی اور فرحان شرلا کی جو سی ڈی آر رپورٹس ہیں, جو کہ فرحان شرلے نے فرحان غنی سے بات چیت کی ہے. فرحان غنی صاحب پیپل پارٹی کے بہت بڑے رہنما ہیں, آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, اور سوئمنگ پول بھی انہی کا گھر میں بنا ہوا ہے. تو یہ فرحان شرلے کا جس کو 2 دفعہ اے این ایف نے پکڑا, اس میں میں پوچھتا ہوں, ایف آئی آر بھی یہ فرحان شرلے کی کٹی ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے ان کا جواب ضرور دے دیجئے سعید غنی صاحب کے ہوئی فرحان شرلا. اور جناب علی, یہ کون ہے بھائی؟ یہ ڈکیت ہے, اس کی ایف آئی آر بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں. یہ سعید غنی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ, اور اس کے سینے پہ بلاول زرداری صاحب کی تصویر بنی ہوئی ہے. یہ دیکھ لیں, یہ ڈکیت, اس کے جو ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے بلاول زرداری اس پہ نظر آ رہے ہیں. تو اصل چہرہ بلاول زرداری کا بھی یہی ہے, ڈاکوؤں کے سرپرست. یہ معصوم چہرے کے پیچھے اصل فیس دیکھو. یہ ڈکیت کون ہے؟ اس وقت یہ ڈکیت موجود ہے کس میں؟ جیل کے اندر موجود ہے, سینٹر جیل میں. اس کے اوپر یہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے تھانہ پاکستان بازار میں, ایف آئی آر نمبر 85/2020. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, سارے گواہان کے بیان موجود ہیں اور اس ڈکیت کے بھی بیان موجود ہیں کہ اس ڈکیت کی جو بھی چوری یہ جو کرتا تھا, ڈکیتیاں کرتا تھا, اس کی سرپرستی سعید غنی صاحب کا اس کے بھائی کرتے تھے. حسن ناتھا ایک عرصے تک یہاں منشیات فروشی کرتا رہا. حسن ناتھا, جس روز ڈاکٹر رضوان نے اس کے خلاف رپورٹ جاری کی, انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو کوئی ایجنسی پکڑ لے, کوئی اور پکڑ لے, کوئی تفصیلات لے لے, حسن ناتھا کو انہوں نے جیل بھجوا دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر رضوان سے پہلے حسن ناتھا کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی تھی؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں, پیپلز پارٹی کے میں کہنا چاہتا ہوں, یہ بہروپیے ہیں, یہ ہیں کچھ, ہیں کواکب, کچھ نظر آتے ہیں کچھ. یہ کلین شیو میں چشمے لگا کے معصوم بن کے, میں تو کپڑے لے کے جاؤں گا, ڈرامے بازی, کبھی ایک ٹی وی اینکر ٹی وی شو کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. کپڑے لے کے نہ جاؤ بھائی, محمد خان کو لے کے جاؤ, پتہ چل جائے گا, آپ لوگوں کو لے جاؤ. تو میں کہنا چاہتا ہوں, یہ وہی سعید غنی اپنے آپ کو سادہ شو کرتے ہیں. تین منسٹریوں کی لیبر کی گاڑی بھی ان کے پاس, ان کو بڑی جان کا خطرہ ہے. 3 لینڈ کروزریں, پتہ نہیں جو بڑی جیپیں ایس یو ویز لے کے گھوم رہے ہیں, سرکاری گاڑیاں جو ہوتی ہیں فارچونر ہے کیا ہے, ان کو وہ مزے لگے ہوئے ہیں. عیاشی ہو رہی ہے, الزام لگانے کے لیے چھوڑا ہوا ہے, گراؤنڈ پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ سانڈ کو چھوڑا ہوا ہے, ایک سانڈ ایسٹ کا سانڈ ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے زمینوں پہ, ڈی سی آفس کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے.
مطلب سعید غنی کی سرپرستی میں ڈپٹی کمشنر ملیر کے دفتر کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے ایک سانڈ، وہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے سرکاری سانڈ بنا کے، انہوں نے سعید غنی نے اپنے سرکاری سانڈ گراؤنڈ میں اتارے ہوئے ہیں۔ تو سعید غنی صاحب، آپ جو میری مشہوری کر رہے ہیں وہ تو آپ کی بڑی مہربانی، حلیم عادل شیخ تو ایک کھلی کتاب ہے۔ اب میں آتا ہوں، ان کو بڑی تکلیف ہے، تھوڑا سا اگین میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے سوال سے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ جی حلیم عادل شیخ کو نیب کو گرفتار کرنا چاہیے۔ جی بالکل، اگر گرفتار کرنا چاہتی ہے تو میں موجود ہوں، لیکن بھائی کیوں گرفتار کرنا چاہیے؟ آپ کے وزیر اعلیٰ کے اوپر 7 کیسز ہیں، ایک ریفرنس بن چکا ہے، وزیر اعلیٰ آزاد گھوم رہا ہے۔ ریفرنس بننے کے بعد تو ہم کیا کہیں گے کیوں آزاد گھوم رہا ہے؟ آپ کے پرچی چیئرمین پر جیسے انڈے سے چوزے نکلتے ہیں ویسے یہاں پرچی سے چیئرمین نکلا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پرچی جے وی اوپل کا 1 ارب سے زیادہ ڈائریکٹ یہ جو اس کا جعلی اکاؤنٹ کے پیسے، کرپشن کے پیسے بلاول زرداری کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں۔ کہ جی بچہ ہے، چیف جسٹس نے کہا بچہ ہے، ذرا اس کو چھوڑ دو، وہ بچہ ہونے پہ چلا گیا۔ زرداری صاحب پہ 5000 ارب انہوں نے دینے ہیں ابھی، زرداری صاحب بیمار ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ ایک صاحبہ ہیں وہ خاتون ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ مطلب سارے آزاد پھر رہے ہیں آپ کے، چلو کوئی تو بیل پہ ہے کوئی نہیں ہے، لیکن مراد علی شاہ کیسے آزاد ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ریفرنس بننے کے بعد بھی، اور میر منور تالپور کی بھی انکوائری سے نام ختم ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کا آپ کے انکوائری ہوتی ہے، انکوائری کے بعد یا انویسٹیگیشن میں چلی جاتی ہے یا انکوائری ہو جاتی ہے، تو ہم تو کھلی کتاب ہے۔ میرے خلاف انہوں نے 2020 جنوری 2020 سے جس دن میں نے گنے کی ریلی نکالی تھی میرے خلاف سٹارٹ ہوئے، اور اس کے بعد 2.5 سال بعد انہوں نے 2.5 سال لگے رہے، ہر 20 دن بعد ایک خبروں کی ہیڈ لائن بن جایا کرتی تھی، ایک نوٹس ہو گیا، اور اس کے بعد میں آپ کو لیٹر بھی شیئر کر دوں گا کہ انہوں نے اینٹی کرپشن نے ضمیر عباسی ایک شخص ہے جو کہ ان کا نیب کے معاملات کے لیے ان کا لائر ہے یا ان کا اسپانسر، وہ ان کا فیسیلیٹیٹر ہے، جو نیب کے اندر ان کا فرنٹ مین ہے، جو کہ معاملات نیب کا ملازم تھا، نیب کا اسٹاف تھا، اس نے اس کو شرجیل میمن کو فیسلٹی دی، اس نے مرتضی وہاب نے ہارٹی کلچر سوسائٹی میں ایز اے لا ایڈوائزر ایک غلط سمری بنا کے دی تھی جس میں ناصر لوتھا کو زمین الاٹ ہوئی تھی، اس کے اندر مرتضی وہاب کو کلیئر کرانے والا ضمیر عباسی تھا، ڈاکٹر عاصم کو کلیئر کرانے والا، ویک کیس بنانے والا تھا کہ سزا 465 ارب کا کیس پھڑے نہیں جا رہے، گھوم رہے ہیں ابھی تک آج تک۔ وہ جو شخص تھا ضمیر عباسی، وہ نیب کے اندر ان کا ایک وہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے جن کو سب کو کسی کو پھنسواتا ہے کسی کو نکلواتا ہے، اس کے چکر میں اینٹی کرپشن میں لگا کے رکھا، اور آج بھی وہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں غدر مچا رہا ہے، خود بھی ناجائز غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے سندھ گورنمنٹ میں آئے ہوئے، اس کے خلاف بھی پیٹیشن ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کی نوکری انشاءاللہ ختم جائے گی واپس۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیب کے اندر انہوں نے خود اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بتا رہا ہے کہ ہم نے حلیم عادل شیخ کے خلاف کیس بنا کر ACC 1 میں بھیجا، چیف سیکرٹری چیئرمین اینٹی کرپشن اور ممبر LU، انہوں نے اس کو بھیج دیا بورڈ آف ریونیو کے اندر کارروائی کے لیے، بورڈ آف ریونیو کے اندر اس کی رپورٹیں موجود ہیں، اور الحمدللہ ہم ہائی کورٹ میں چلے گئے، آج بھی اسٹیٹس کو ہے، اور انہوں نے زمینیں توڑی تھی اس کو بیس بنا کر، اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ چل رہا ہے سندھ حکومت کے خلاف۔ اس کے بعد انہوں نے درخواست، مطلب میرے خلاف کمپلینٹ کون ہے؟ میرے خلاف درخواست گزار ہے مراد علی شاہ، سندھ حکومت، لازم وہ تو ہوں گے، انہوں نے نیب کو بھجوا دیا، نیب انکوائری کرے گی اور انشاءاللہ جو جواب ہوگا ہم دیں گے۔ ہم ان کی طرح نہ بھاگنے والے ہیں، نہ دھمکانے والے ہیں، نہ کچھ کرانے والے ہیں، ہر چیز انشاءاللہ۔ جب اتنی بڑی بندہ جب آگ سے کھیلتا ہے تو شعلے تو آتے ہیں اس کی طرف، یہ سب میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایک زمین جو میری ہے، 4 ایکڑ میری زمین ہے، جو کہ الحمدللہ میں نے 1991 میں لی تھی، آج تک میرے نام پہ ڈکلیئرڈ ہے الیکشن کمیشن میں۔ اس کے علاوہ میرے کچھ فیملی ممبرز کی اگر زمینیں ہیں، اس میں بھی 1 انچ زمین لیز ہے، ہائی کورٹ کے اندر اس کا تمام ریکارڈ جمع ہے، سندھ حکومت کے غلط ایکشن کے اوپر ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے۔ اگر کچھ ثابت ہوتا تو مجھے اندر کر چکے ہوتے، میں آج باہر آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ الحمدللہ ہماری ہر چیز لیجیٹیمیٹ ہے۔ پھر بھی الزام ہے کہ جی میں نے 258 ایکڑ میں پتہ نہیں کیا کر لیا۔ اب آئیے جی، لاکھوں ایکڑ ایک زمین، آج یہ ہے چارج شیٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اوپر، پہلی چارج شیٹ میں نے اس دن دی تھی ایک اور ڈپارٹمنٹ پہ، آج ریونیو ڈپارٹمنٹ پہ انشاءاللہ سندھ کے ہر محکمے کے اوپر ہم نے، انہوں نے مجھے بحیثیت اپوزیشن لیڈر میری جواب بندی تو کر لی،
لیکن میں نے کہا تھا کہ وہ میری بجٹ سپیچ جو ہے وہ ایک چارٹ شیٹ میں کنورٹ ہو چکی ہے. اس کالے بجٹ کی چارٹ شیٹ یہ جو پیچھے ہے, بجٹ ان اے گلانس, جہاں کتے کھاتے ہیں, ایڈس لگاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں ان کی جو پیپلز پارٹی نے جو لاکھوں ایکڑ پہ ناجائز قبضے کیے ہیں, اور یہ اس کی ساری کچھ فائلیں موجود ہیں, یہاں موجود رہیں گی. صحافی حضرات, میں بیٹھا ہوں اس کمرے کے اندر, جس کو جو چیز جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں اس کا پروف چاہیے میں کاغذوں کے اندر آپ کو دوں گا. میں دفتر میں موجود ہوں, فائلیں میرے پاس موجود ہیں, میں اس وقت اپنے چیمبر میں موجود ہوں. ایک ایک چیز جو میں بتاؤں گا اس کا میں ثبوت آپ کو دوں گا, اور جس کو چاہیے ہوگا میں اس کا ثبوت دوں گا. اور سنیے جی, تقریباً الاٹمنٹ جو ہوئی ہے 1990 سے اور 3 سال پہلے تک وہ 65,000 ایکڑ زمین الاٹمنٹ کی گئی ہے, جس میں سے 43,000 ایکڑ زمین پیپلز پارٹی کے دور میں الاٹمنٹ کی گئی ہے, اور 2,000 ایکڑ زمین تو جام صادق صاحب کے دور میں الاٹ کی تھی, اور اس کے بعد بھی آج تک اس کے جعلی سائن میں امتیاز شیخ صاحب لگے ہوئے ہیں. جس کو چاہیے امتیاز شیخ سے رابطہ کرے, وہ جام صادق کے زمانے کی فائلیں بنا کے دیتا ہے اس کو. 28,000 ایکڑ زمین جناب عبداللہ شاہ صاحب, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کسی کے والد ہیں, لیکن 28,000 جو کہ مراد علی شاہ صاحب کے والد صاحب تھے. 28,000 ایکڑ زمین, اور کتنے میں؟ 100 روپے ایکڑ, 200 روپے ایکڑ, 1,000 روپے ایکڑ, 50,000 روپے ایکڑ میکسیمم. مطلب یہ 100 200 1000 اور 50,000 ایکڑ میں کروڑوں کی زمینیں انہوں نے, کہتے ہیں نا بھگڑن مٹھتے, ایسے ہی اندھا باٹے ریوڑی اپنوں کو دے. یہ تو میں کہتا ہوں الاٹمنٹس کا, زمین کا جو سرکل سٹارٹ کیا, یہ جناب عبداللہ شاہ صاحب کے اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, مغفرت فرمائے, جنت الفردوس عطا فرمائے. بھائی اب تو ناراض نہیں نا, میں تو دعا مانگ رہا ہوں ان کے لیے, لیکن جو ہے ہمارے ساتھ جو کیا بتاؤں گا تو صحیح نا. اور اس کے بعد تقریباً 2012 تک, مطلب پہلے زمینیں الاٹ ہوئیں, یہ میں نے بتایا کہ 30,000 ایکڑ زمین, اس کے بعد 17,000 ایکڑ زمین اور الاٹ ہوئی, جو کہ مشرف میں آنے کے بعد الاٹ ہوئی. اس 17,000 ایکڑ میں سے اگین 15,000 ایکڑ زمین جو تھی وہ پیپلز پارٹی نے 2008 کے بعد الاٹ کی ہے. اور اس کے بعد ارباب رحیم نے کوئی 2,000 ایکڑ زمین الاٹ کی ہے, جو کہ اداروں کو, مطلب ہیلتھ اداروں کو, ایجوکیشن اداروں کو, دیگر اداروں کو, آغا خان ٹرسٹ وغیرہ اس قسم کے اداروں کو الاٹ کی. اور اس نے علی محمد مہر نے 500 ایکڑ زمین الاٹ کی. باقی ساری الاٹمنٹ جو تھی, اور یہ ان کے زمانے میں الاٹ ہوئی, میں نے بتایا آپ کو 87,000 ایکڑ زمین, 87,000 ایکڑ لینڈ جو ہے وہ کراچی اور اس کے مضافات میں قبضے میں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی گئی ہے بورڈ آف ریونیو کی جانب سے کہ 87,000 ایکڑ زمین غیر قانونی طریقے سے قبضوں میں ہے. یہ ساری فائلیں بھی دکھا رہا ہوں آپ کو. 87,000 ایکڑ زمین قبضے خالی نہیں کرائے گئے ہیں. اس کے علاوہ جنگلات کی 28 لاکھ ایکڑ زمین کے اوپر, جنگلات کی 28 لاکھ ایکڑ زمین کے اوپر ان کا غیر قانونی قبضہ ہے. انہوں نے اپنی کیٹیاں بنائی ہوئی ہیں, نہ جانے انہوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. جو کراچی کی میں نے بتائی 57,000 ایکڑ کی تو رپورٹ جمع ہو چکی ہے کورٹ کے اندر. 30,000 ایکڑ زمین جس میں جعلی گوٹ ہیں, جعلی لیزیں ہیں, جعلی کھاتے ہیں, سیکشن 17 ہے, نہ جانے کیا کیا ہے. اچھا, سی ایم صاحب ایک ڈرامہ کرتے ہیں, ہر 3-4 مہینے بعد ایک نوٹیفیکیشن نکال دیتے ہیں, زمینیں کینسل, زمینیں کینسل, زمینیں کینسل. کاغذوں میں روپکاری کینسل, زمینیں کینسل, الاٹمنٹ کینسل, لیکن قبضے سارے ناجائز. مطلب لاکھوں ایکڑ زمین ناجائز قبضے میں ہے سندھ حکومت کے اپنے بہاف. اور یہ یونس میمن سسٹم, یہ یونس سیٹ سسٹم, یونس کدوائی سسٹم جو آج تک چل رہا ہے, وہ عبداللہ شاہ صاحب کے زمانے کی الاٹمنٹ, اس پہ جعلی چلان, جعلی الاٹمنٹ, جعلی لیٹر, جعلی کھاتے, آج تک اس کے اوپر یہ جو نا 5,000 ایکڑ ارب جو دینے ہیں انہوں نے واپس. اور اس کے اوپر رپورٹ بنی تھی, اور میں بتانا چاہتا ہوں نظر محمد لغاری صاحب نے اس کے اوپر رپورٹ بنائی تھی کہ جی اس کے اوپر سپریم کورٹ کو جمع کرائی گئی, سپریم کورٹ نے ایکشن لے لیا تھا. پھر ہوا کہ جی محترمہ کی شہادت کو انہوں نے بڑا استعمال کیا, افسوس کے ساتھ. محترمہ کی شہادت میں ان کی چیئرمین شپ مل گئی, محترمہ کی شہادت میں یہ لیڈر بن گئے, محترمہ کی شہادت ایک بڑی لیڈر تھی, یہ صدر پاکستان بن گئے. اور محترمہ کی شہادت میں تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ 877 دیہوں کے ریکارڈ جل گئے تھے. مطلب کچھ تو جل گئے تھے, کچھ جلا دیے گئے تھے, اس کے بعد کچھ کو کہا گیا تھا کہ جل گئے ہیں. اس کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے 6 ارب روپے کا خرچ آیا, اور جب کمپیوٹرائز کی گئے تو اس کے اندر 2,37,000 انٹریاں جعلی نکلیں. مطلب جب کمپیوٹرائز کرنے کے بعد جب اس کو چیک کیا گیا
تو پتہ چلا کہ جو کمپیوٹرائزیشن کے بعد 2,37,000 اس میں جو تھی وہ انٹریاں جو تھی وہ جعلی نکلی گئی تھیں، اور کیا کہنا چاہیے کہ 10 لاکھ کے قریب ایکڑ جو پوری زمین تھی جو ان 2,37,000 انٹریوں میں تھی، جو کہ تقریباً 877 دہوں میں تھی، 10 لاکھ ایکڑ زمین پورے سندھ کی تھی. وہ کیا ہوا، کمپیوٹر کرنے آیا، 2 کو انہوں نے 20 کر دیا، 20 کو 200 کر دیا، 100 ایکڑ 1000 ایکڑ کر دیا، کمپیوٹر میں ڈال دیا. بھائی کمپیوٹر اللہ بادشاہ چلتا رہے گا. تو انہوں نے کمپیوٹرائزیشن کے اندر بھی انہوں نے جعلسازی کی، جس کو نذر محمد لغاری کی رپورٹس کے اندر جو تھا اس کو جعلی کرا. اس طریقے سے 28 لاکھ ایکڑ جنگلات کی ان کے قبضے میں، 10 لاکھ ایکڑ زمین جو بتائی جو کہ جعلی کھاتوں کے اندر، جب محترمہ کے ریکارڈ کے اندر ان کے قبضے میں، گھاروں کے اندر. اچھا دیکھیں ناصر اب میں بتانا چاہتا ہوں، یہ زمین ہے، سارا ریکارڈ موجود ہے، جس نے چھان بین کرنی ہے ابھی آ جائے. اور یہ ہے جی 30,000 ایکڑ زمین، ایک انٹری موجود ہے اس کے اندر. کسی کو آنی ہے، مراد علی شاہ صاحب آنا ہے آ جاؤ، اپنے کسی میراثی کو بھیجنا ہے آ جاؤ، اپنے کسی درباری کو بھیجنا ہے آ جاؤ. میرے آفس میں ہے، سندھ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ پورا ریکارڈ ہے 91 سے 96 تک، جس میں کہ 2,000 ایکڑ زمین صرف اس کی ہے، کیا کہنا چاہیے، جام صادق کے زمانے کی. 28,000 ایکڑ زمین، 100 روپے ایکڑ، 200 روپے ایکڑ، 1000 روپے ایکڑ. یہ فائل جس کو چاہیے میرے پاس موجود ہے. میں اپوزیشن لیڈر ہوں، مجھے تو لوگ ڈھونڈ کے چیزیں پہنچا رہے ہیں. چارج شیٹ میری خود ہی عوام، سندھ کے عوام یہ چارج شیٹ تیار کرا رہے ہیں. یہ لے جی، یہ ساری انٹریاں موجود ہے 91 to 96. یہ 17,000 کی الاٹمنٹ جو ہے، جس کے اندر 2,000 ایکڑ ارباب غلام رحیم صاحب کے زمانے کی، جس میں زیادہ تر ادارے ہیں. 500 ایکڑ علی محمد مہر صاحب کے زمانے کی. باقی ساری یہ ٹپی کے دور کی ہیں، یہ پیپل پارٹی کے دور کی ہیں، یہ 2008 سے 2016 تک کے دور کی ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں جب تک 2012 تک جب تک پابندی نہیں لگی تھی. یہ وہ زمین ہے 17,000 ایکڑ، جس میں 2,000 ایکڑ تو دوسروں کی ہو گئی، باقی 17,000 ایکڑ یہ پیپلز پارٹی کے دور کی. اس کے اوپر کھاتا آج بھی اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. میں بتا تو آخر میں بتانا میں نے اس پہ ڈیمانڈ میں کیا کر رہا ہوں. آئیے جی، اس کے بعد یہ آ گئی جی، الاٹمنٹ ہو گئی. اور یہ اس کی دوسری فائل ہے، 17,000 کی دوسری فائل، سیکنڈ فائل ہے. اس کے بعد بتاتا ہوں، یہ جی 9,000 ایکڑ زمین کے اوپر قبضہ ہے. یہ رپورٹ ہے، ایک پیپر اس کے اندر موجود ہے. اور یہ 9,000 ایکڑ اس کی سمری بنی ہے. اور یہ 9,000 ایکڑ زمین کینسل کر دی گئی ہے. کینسل کرنے کے باوجود آج بھی اس میں 5,000 ایک شخص ناصر لوتھا کی ہے. آج بھی ناصر لوتھا اس زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. جتنی بھی زمینیں کینسل کی گئی ہیں، قبضے آج بھی ان زمینوں کے ان کے اپنے پاس ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں یہ 9,000 ایکڑ زمین جو ٹھٹھا کے اندر جو انہوں نے کینسل کی تھی، اس جگہ پہ صرف انٹریاں کینسل کر دی گئی، لیکن لینڈ کے اوپر، جگہ کے اوپر یہ موجود ہے. اور اس کے اوپر جعلی کھاتے رکھ کے، دوسرے کاغذات رکھ کے اس کو اربوں روپے کما رہے ہیں. مطلب قبضہ، انٹری مراد علی شاہ کے ہاتھ صاف، اور اس کے بعد جعلی کھاتا رکھا، کچھ رکھا، جعلی چالان بنایا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ جی نذر محمد لغاری کی رپورٹ ہے. نذر محمد لغاری نے یہ سارے کہ جی جو جعلسازیاں ہوئیں، جس قسم کی ہوئی، اور یہ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہے. یہ نذر محمد لغاری کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہے. اس کے اندر جو میں ساری چیزیں بتا دوں، نذر محمد لغاری ہمارا نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ کوئی صحافی نہیں ہے، یہ کوئی جج نہیں ہے، یہ کوئی وکیل نہیں ہے، یہ ایکس بیوروکریٹ فرام سندھ. اس نے رپورٹ بنائی تھی. اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کا کراچی بدامنی کیس کے اندر جو ڈیسیژن آیا تھا، اس کے اندر بھی تمام تفصیلات موجود ہیں. اور یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن کر رہے ہیں کہ تمام سپریم کورٹ نے بتا دیا کہ کیا کیا کیسے ہونا چاہیے. تو میں بتانا چاہتا ہوں ان کا طریقہ واردات کیا ہے. جنگلات کی سنیں، جنگلات میں کس طریقے سے کیا ہے. سندھ میں 28,58,748 ایکڑ زمین ہے جس پہ انہوں نے قبضے کیے ہیں. سپیاری یہ رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے کہ میں نے انٹرنیٹ سے نہیں نکالی. سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کرا گئی ڈپارٹ سندھ گورنمنٹ کے اداروں کی جانب سے. پریشر جب پڑا تو اس کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں پیش رپورٹ کے خیرپور کے کچے اور پکے چھوٹے بڑے 47 جنگلات کی 35,761 ایکڑ پر قبضہ ہے. مطلب کچے کی زمین پر پکے کے لوگوں کا، ڈاکوؤں کا قبضہ ہے. کچے کے ڈاکو صرف وہاں کی ان کے استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ زمین کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ مطلب خیرپور کی زمین پر 47,000 ایکڑ، لاڑکانہ سرکل میں 17,121 ایکڑ پر قبضہ، جامشورو میں 4 لاکھ. مراد علی شاہ صاحب کا ضلع جامشورو میں مراد علی شاہ کے ضلع میں جنگلات کی زمین پر 4,66,000 ایکڑ پر قبضہ کی گئی ہے. جنگلات ختم ہو جائیں گے، گرمی ہوگی، مریں گے، کچھ نہیں ملے گا. ہم بلین ٹری سونامی کے ذریعے کام کر رہے ہیں. انہوں نے جنگلات کاٹ کے
زمینیں کو جعلی کھاتے رکھ کے ریونیو کی زمینیں کر کے بیچ دیا ہے. جنگلات کی زمین کرائم ہے چونکہ اس سے گلوبل وارمنگ، گرمی، ہم پودے لگا رہے ہیں اور یہ جنگلات کاٹ رہے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں جامشوروں کی 4,66,000 اور جامشوروں میں کہاں ان کے تھانہ بولا خان میں 32,000 ایکڑ زمین جنگلات ختم، کلو کھور میں 19,000 ایکڑ جنگلات ختم، سری میں 7,000 جنگلات ختم، دے جنگل لوئش خان ملک 43,000 جنگلات ختم، تھانہ بولا خان میں 83,000، اٹھ پلان میں 24,000، اچھا جی اس کے علاوہ 15,000، کک پٹ میں 15,000، جنگل تک میں 9,000، جنگل مول میں 2,21,000، جنگل ہتل بت میں 17,000، جنگل لوچ میں اتنے ہزار 34,000 اور اس میں 4,66,305 ایکڑ یہ جامشوروں کے اندر قبضہ ہے. 4 لاکھ سے زیادہ ان کا جامشوروں میں ان کا جو ہے وہ قبضہ ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ صورتحال یہ ہے کہ تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے سندھ میں پیپلز پارٹی نے لاکھوں ایکڑ زمین پر جعلی قبضے کرائے ہوئے ہیں. لاکھوں، اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں، لاکھوں ایکڑ زمین کے اوپر ان کے جعلی کھاتے رکھے ہوئے ہیں. لاکھوں ایکڑ زمین انہوں نے جھوٹے چالان بنا کر اس کے اوپر سیٹ کی ہوئی ہیں. لاکھوں ایکڑ زمین انہوں نے کمپیوٹرائزیشن کے نام کے اس کے اوپر جعلی کھاتے رکھے ہوئے ہیں. بس ایک مافیا کے طور پر سندھ کی زمینوں کو انہوں نے بیچ دیا ہے، انہوں نے اپنی ذاتی زمینیں بنا لیے ہیں. تو میں ٹھیک ہے نیب کو بھی انکوائری کرنی چاہیے، اینٹی کرپشن تو اینٹی کرپشن ہے، ان کی نہیں کرے گی، اور جو ادارے بھی کرنے چاہیے. یہ ملک کی اثاثہ ہے. میں ملک کے اداروں سے، بڑے بڑے اداروں سے کہتا ہوں یہ ملک کو کمزور کر رہے ہیں. اتنے زمینوں کو اگر پراپر طریقے سے ڈیولپ کیا جاتا تو اربوں روپے ملک کا قرضہ اتر سکتا تھا. تو میں آج یہاں بیٹھ کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان صاحب سے کہ اس کے اوپر GIT بنائی جائے، اور میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. سندھ میں جو لاکھوں ایکڑ زمین پر قبضے ہیں، جعلی کاغذات ہیں، جعلی الاٹمنٹ ہے، جعلی کھاتے ہیں، کینسلیشن کے بعد بھی اس کے اوپر بیٹھے ہیں، اس میں اس کے اور جنگلات کی زمین، ریونیو کی زمین اور تمام زمینوں کے اوپر ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جسٹس کی سربراہی میں چیف جسٹس صاحب اس کا سوموٹو ایکشن لیں. ہم چوری کا ایکشن لے لیتے ہیں، یہ تو ملک کو انہوں نے کھوکھلا کر دیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کے اندر اس پہ انکوائری ہو، جو بھی آئے میں بھی اس میں شامل ہوں. سب سے پہلے اسٹارٹ مجھ سے کر لینا، مجھ سے اسٹارٹ کریں. جوڈیشل کمیشن بنائیے، میں اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہوں. بڑی تکلیف ہے نا ان کو، حلیم عادل. میں پبلکلی کہہ رہا ہوں، میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، لیکن لاکھوں ایکڑ ٹریلینز آف روپیز کا اس کے اندر دھندا ہے جس سے ان کے باہر پیسے گئے ہوئے ہیں. جوڈیشل کمیشن، GIT، تمام ادارے، ملکی ادارے اس کے اوپر غور کریں. جس کو یہ تفصیلات میں بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کیا کچھ میرے پاس آتا ہے، چونکہ لوگوں کو ایک وائس چاہیے، آواز چاہیے، بات کرنے کے لیے موقع چاہیے. لوگ مجھ سے رابطے میں کرتے ہیں. تو میں اس کی موٹی موٹی بات جو بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، باقی تو میں اس میں بتا چکا ہوں کہ میں اپیل کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا یہ سرکاری زمینیں خالی کرا کر ہم انشاءاللہ سرکار کے حوالے کریں گے، اور سرکاری زمینیں خالی کرا کر غریب کے حوالے کریں گے. بات یہ کرتے ہیں کہ جو 80,000 ایکڑ وہ 80 گز کے مکان دیں گے، 80 گز کے مکان دیں گے، پیسے ان کو بیریا ٹاؤن سے چاہیے. مطلب شہر کراچی جو 90% ٹیکس دیتا ہے، 90% اس کے ریونیو سے پورا سندھ چلتا ہے، اس 67% ریونیوز اس کے پورے پاکستان کو چلاتے ہیں. آج جب اس کے شہریوں کو ڈوبنے کی بات ہو رہی ہے تو مراد علی شاہ کہتا ہے کہ جو جرمانے کے پیسے ہمیں ملیں گے تو ہم یہ بنائیں گے. اور جرمانہ کیسا پیسہ مانگ کون سے رہے؟ یہ کل جو 3 پیٹیشن جاری کیے انہوں نے جو 30 ارب روپے مانگے ہیں. ارے بھائی اس دفعہ بجٹ میں کیری فارورڈ 85 ارب ان کے بجٹ میں موجود تھے. سندھ پہ 85 ارب اکاؤنٹ میں موجود تھے جو پچھلے نئے سال میں داخل ہوئے ہیں. یہ ایک رستہ کھولنا چاہ رہے ہیں. ان کو تو چھوٹا سا کنیکشن چاہیے. یہ 460 ارب میں سے 30 ارب کا ایک لائن چاہیے، باقی خود گھسٹ جائیں گے اس کے اندر. یہ وہ پیسے جو کہ سندھ حکومت نے ملی بھگت کر کے بیریا ٹاؤن نے چوری کیے، سندھ حکومت ساتھ تھی، سپریم کورٹ نے ایکشن لیا، سپریم کورٹ نے واپس کرائے. مطلب چوری کے مال پہ دیدہ لال، حرام کے مال پہ دیدہ لال، اس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے دو گے تو ہم کام کرائیں گے. وفاق نے اپنی طرف سے، اور آج جتنے بڑے بڑے
یہ اپنا ایک وہ کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں کہ جب کچرا صاف کر رہے ہیں، نالے صاف کر رہے ہیں، نالے صاف وفاق کر رہی ہے، وفاق نے گجر نالہ، لیاری نالہ، محمود آباد نالہ شروع کر دیا ہے، لیکن افسوس کہ جو ہمارے سندھ کراچی کے 38 چھوٹے نالے ہیں، جو چوک ہیں جس میں ہماری آبادیاں ڈوبیں گی، اس کی صفائی کے لیے مراد علی شاہ کو بحریہ ٹاؤن کے پیسے چاہیے۔ مراد علی شاہ صاحب 8,900 ارب روپے سے زیادہ پچھلے آپ 10 سال میں آئے ہیں، اس دفعہ بھی 1400 ارب کا آپ کے پاس بجٹ ہے، لیکن اس شہر کراچی کو دینے، اس شہر کراچی میں گھومنے کے لیے، اس شہر کراچی میں رات کو پارٹیاں کرنے کے لیے، اس شہر کراچی میں سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے، اس شہر کراچی میں عیاشی کرنے کے لیے آپ کے پاس سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کراچی جب کچھ مانگتا ہے آپ سے، پھر آپ کو کہیے جی لمبی آپ نے باندھ دی اور کل ہیرو بنے گا کہ ہم نے تو 80 گز زمین دے دی، لاکھوں ایکڑ زمین قبضہ کر لی ہے اور آپ کو دینی ہے، چونکہ آپ قبضے آپ کے دور میں ہوئے۔ یہ سارے بیچاروں غریب لوگوں نے اگر زمینیں لی ہیں، نسلا ٹاور بن گیا آپ نے بنوایا، کبھی قبضے ہو گئے زمینوں پہ آپ نے کروائے، 80 ایکڑ زمین دے دی، کوئی احسان نہیں کیا آپ نے، لاکھوں ایکڑ زمین جو جعلی کھاتے بنا کے 5,000 ارب آپ لوگوں نے کرپشن میں ڈال دیے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کل جو مراد علی شاہ کا جملہ بیان ہے کہ بحریہ کے پیسے ملیں گے تو کراچی کو ہم ٹھیک کریں گے، شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ کراچی جو پورے ملک کو پالتا ہے، پورے سندھ کو پالتا ہے، کراچی کے ٹیکس پیئرز آج جب انہیں گٹر بارش میں ڈوبنے کے دن آ رہے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ ہمیں بحریہ ٹاؤن والے پیسے مل جائیں، ابھی بھی آپ کے بحریہ ٹاؤن کے پیسوں میں نظر ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے اس کو لوٹا ہے، اور ابھی امریکہ جا رہے ہیں حساب کتاب کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ ہم ان کا پیچھا کریں گے، وہ چھوڑیں گے۔ کیا ہے کہ کاروائی نہیں ہوتی، نہ نیب کا